دے رہے تھے اور شاہ صاحب بھی مہربانی کر کے پیار سے داد دیے جا رہے تھے اور دیگر ساتھی بھی. تو یہ رپورٹ اگر وہ مجھے واپس جا کے کریں تو میں ان سے راضی ہوں گا یا ناراض ہوں گا؟ یقیناً راضی ہوں گا کہ یار انہوں نے میرے بھیجے ہوئے کے ساتھ پیار کر کے حق ادا کیا. اب یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہے. مجھے اتنا بتا دیں کہ حضور کو اس کائنات میں کس نے بھیجا؟ بولیے اللہ تعالیٰ نے. کہ کم از کم توحید کے ٹھیکیداروں کو اس موقع پہ منہ نہیں نہ بنانا چاہیے. اللہ نے بھیجا ہے, حضور تشریف لائے. ابو جو منہ بنیا ہوگے, رات کو منہ سجا ہوگے, صبح ایویں ہوگے جی چہرے تے دھواں پھرا گئے, چار پائیاں پٹھیاں پائیاں ہو. ایمانداری نے دسو, مینو تو رپورٹ دے دی نا بھائی نے, جا کے ناراض ہوا یا راضی؟ رب کے براہ راست دیکھ رہا ہے نا. تو اگر کوئی منہ بنائے اس موقع پہ کہ نہیں خوشی نہیں منانی چاہیے, خلاف نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے, یہ نہ مطلب ہے رب دیکھ رہا ہے, رب انہوں نے راضی ہوئے گا یا ناراض؟ ایمانداری نے دسو. میرا رب فرمائے گا پاگلو, یہ اگر نہیں دیکھنا تھا کہ آنے والا کون ہے تو یہ تو دیکھ لینا تھا نا بھیجنے والا کون ہے. بات سمجھ, مجھ سے محبت تھی تو کم از کم میرے بھیجے ہوئے کے جانے پر خوشی کا اظہار تو کرتے, چہرے پہ بات تو نہ بچائے ہوتے. اور الحمدللہ 90% سے زیادہ اہل سنت کے افراد جو پوری دنیا کے اندر ہیں مسلمانوں میں, وہ اس ماہ مقدس میں اور خاص طور پہ اس رات اور دن میں خوشیوں کا اظہار کر کے, کمکمے لگا کے, گلیاں سجا کے, چہروں پہ مسکراہٹ لا کے, محفلیں کر کے, نعتیں سن کے, سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں لگا کے وہ جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں میرا رب ہم پر کتنا راضی ہوتا ہوگا کہ میرے بھیجنے والے کی انہوں نے قدر کی, میرے بھیجے ہوئے محبوب کو انہوں نے پروٹوکول دیا ہے. اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کے بعد بھی 1400 سال ہو گئے, مگر یہ دیوانے جب میرا محبوب دنیا کی ہدایت کے لیے میری طرف سے بھیجا گیا تھا تب سے لے کر آج تک جب وہ دن آتا ہے یہ خوشیاں مناتے ہیں, یہ جھنڈے لگاتے ہیں, یہ کمکمے لگاتے ہیں, یہ جلسے کرتے ہیں, یہ ذکر کی محفلیں کرتے ہیں, یہ درود و سلام پڑھتے ہیں, یہ جلوس نکالتے ہیں, یہ گلیوں بازاروں میں نعرے لگا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو میرا رب یہ منظر دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہو. الحمدللہ یہ اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہے. ہم الحمدللہ حضور کی دنیا میں جلوہ گری پر خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ بھیجا میرے رب نے, بھیجا میرے رب نے. اچھا ایک ہوتا ہے کوئی بندہ خود خوش نہ ہو کسی کام پہ, کوئی گل نہیں, لیکن دوسرے کی خوشی دے رنگ میں بھنگ پانا یہ بھی چنگا کام نہیں. بھائی مجھے کسی نے شادی پہ نہیں بلایا, میں نہیں گیا, کوئی گل نہیں, لیکن آنکھاں بھی اگلے دن خراب کرا, یہ تو کوئی انسانہ والی گل نہیں. تمہارے مقدر میں نہیں اگر خوشی منانا تو چپ کر کے گھر بڑھ کے بیٹھ جاؤ. یہ خوشی منانے والوں پر فتوے کیوں لگاتے ہو؟ طرح طرح کے سوالات, جس طرح برسات ہوتی ہے نا تو مینڈک نکلتے ہیں اپنی ٹاٹر کرنی شروع کر دیتی ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, پورا سال کے چپ رہتے نہیں لگتا ملک کی برائی ہے ہی کوئی نہیں. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے, ناطی سوشل میڈیا ہر جگہ دیکھتے ہیں میلاد منانا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ سوال ہوتے نہیں ہوتے. ایک سوال ہوتا ہے دیکھو جی نبی کی زندگی میں 63 بار ربیع الاول آیا, نبی نے کتنی بار اپنا میلاد منایا؟ بتائیں جی کس صحابی نے میلاد منایا؟ کیا حضور کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا؟ نبی پیدا ہوئے ضرور خوشی کی بات ہے, مگر وہ فوت ہو گئے اور فوت ہونے پر صحابہ روئے اور تم ہنستے ہو, تم خوشیاں مناتے ہو. شرم نہیں آتی؟ دین وہ رکھو جو صحابہ کا ہے. صحابہ تو نبی کے وصال پر روئے اور تم ہنستے ہو. یہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ خدمت کسی جگہ کی کر دینی تھی. یعنی وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے وہ طرح طرح کے سوالات
میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو پزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں صحابہ کرام نے میلاد کی محفلیں کی دیا. اب ہر سوال پر میرے جیسا کم علم بھی شاید گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے گفتگو کرے تو پھر بھی نہ کافی ہو، کیونکہ ہمارے پاس محدود وقت ہے. اس لیے میں اس میں سے صرف ایک سوال اٹھا لیتا ہوں. جی عیدیں اسلام میں تو صرف 2 ہیں. عیدیں صرف 2 ہے، تیسری کہاں سے آ گئی؟ میرا خیال ہے اس کو لے لیں. اسلام میں عیدیں 2 ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ جو شخص یہ کہے اس کا کہنا سند ہوگا اس کے جاہل ہونے پر. جو یہ کہے کہ میرا عیدیں صرف 2 ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی، اس کی بولی یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ مستند جاہل ہے، سند یافتہ جاہل ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں. جو کہتا ہے کہ اسلام میں عیدیں 2 ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی، کیا اس نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا یعنی یوم الجمعہ. حضور نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پر البانی جیسا حق جو اوروں کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے. حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ نے میری امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اور ایمان سے بتائیں سال میں جمعے کتنے ہوتے ہیں؟ مہینے میں 4. جی، اور اس کو 12 سے ضرب کریں تقریباً 52 کے قریب 50+ جمعے آتے ہیں ایک سال میں. نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید بنایا، تو کم از کم 50+ عیدیں تو یہ ہو گئی. تو وہ جاہل نہیں تو اور کیا ہے جو کہے کہ صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب عید جمعہ کا دن عید ہے یا نہیں؟ آپ نے حدیث تو سنائی ہے. میں کہا جتنا مطلب تو سب پہلے نہیں پڑھی. میں نے کہا آپ حدیث سنائیے، آپ تو مان گیا نا عید ہے. کہنے لگا عید ہے. میں نے کہا عید ہے نا؟ کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا تیسری کہاں سے آ گئی؟ یہ 50+ عیدیں اکٹھی آ گئی ایک پیکج میں. ایک پیکج میں یوم العرفہ اور وہ الگ گئے، لمبی بات ہو جائے گی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. اور عیدیں بھی میں بتا سکتا ہوں، خطبے کے بغیر والی عیدیں بھی میں بتا سکتا ہوں. اچھا اب جمعہ ہو گیا عید، 52 ہوتی ہیں عیدیں. جمعہ عید بنا کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کسی سے جمن نال عید نال کی تعلق ہے. جی پیدائش کا عید سے کیا تعلق؟ یہ اعتراض کرتے ہیں. اور میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت اوس بن ابی اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. حضور نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن تمہارے پاس وہ جمعہ کا دن ہے. اب پچھلی حدیث میں بتایا جا چکا ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اب سنیں میرے کریم جمعہ کو اتنی عزت کیوں ملی؟ تو حضور نے فرمایا اس لیے ملی فیہ خلق آدم، اس دن آدم پیدا ہوئے. اس دن آدم علیہ السلام، گویا پیدائش آدم کا دن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں عید ہے. تو اگر پیدائش آدم کا دن عید ہے تو پیدائش رحمت عالم کا دن کیوں نہیں عید؟ باعث تخلیق آدم، سبب وجود آدم حضرت محمد الرسول اللہ تشریف لائے، وہ دن کیوں نہیں عید کا دن؟ بات سمجھ؟ اب یہاں پہ جب بات ہوتی ہے تو اگلا ایک پینترا اور بدلا جاتا ہے، نہیں فوت ہو گیا نا آپ کو، اور جب فوت ہو گئے تو پچھلی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. جب تو بندہ فوت ہو گیا یہ ذہن میں خیال لایا جاتا ہے.
میں نے کہا اسی حدیث کو آگے ہم پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا فیہ خلق آدم علیہ السلام. فرمایا جمعہ کا دن اس لیے عزت والا اور عید کا دن ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. اگلا جملہ سنیں. فرمایا وفیہ قبض، اور یہی وہ دن ہے جمعہ کا جس دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے. جس دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا وہ بھی جمعہ کا دن. میں نے کہا مولوی صاحب خوشی عید کا دن کسی کی پیدائش سے اگر ہے تو وصال پر ختم ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں، تو نبی پاک کا وفات ہو گئی، وصال ہو گیا. میں نے کہا آدم علیہ السلام بھی فوت ہو گئے تو جمعہ پڑھانا بند کر دو کہ ان کے پیدا ہونے پر عید کا دن منانا. جب فوت ہو گئے بند کر دیں. تو نہیں بند کرنا کیونکہ اتنے ٹکر لگ گئے. جائے مولویوں ہر چیز کا دین ایمان ٹکر بن گئے. یہ ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام فوت ہو گئے مگر عید باقی، عید باقی. یہ میرے آقا کی حدیث پاک سے میں نے یہ عرض کیا ہے. اب آئیں اس طرف آتے ہیں. عیدیں دو ہیں، تیسری کام سے آ رہی ہے. میں نے کہا کون کون سی؟ کہنے لگے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، قربانی والی ہے. میں نے کہا آپ نے ان کو تو عید ماننا ہی ماننا. کہنے لگے آپ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں. ایک عید پہ آپ کو فطرانہ ملتا ہے، دوسری عید پہ کھال ملتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جاؤ جس دن تمہیں فطرانہ ملے وہ تمہیں مبارک، اور جس دن ہمیں نبی جگانا ملے وہ ہمیں مبارک. جس دن تمہیں کھال ملے وہ تمہیں مبارک، اور جس دن ہمیں آمنہ کا لال ملے وہ ہمیں مبارک. اچھا ایک اور بڑی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کسی بیوہ کی خدمت کرنے کی، کسی یتیم مسکین کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پورا سال وہ بیوہ کہاں مری رہتی ہیں جو صرف ربیع الاول میں زندہ ہوتا ہے. حضور جب فطرانے وصول کرتے ہیں تب بیوہ نہیں یاد آتی، جب زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تب بیوہ یاد نہیں آتی، جب کھالیں لے رہے ہوتے ہیں تب بیوہ یاد نہیں آتی. تو وہ کون سی بیوہ ہے جو صرف ایک مہینے کے لیے آتی ہے اور پھر پردہ غیب میں چلی جاتی ہے؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، آفت زدہ لوگوں کی خدمت بھی وہی کر سکتا ہے جس کو کچھ خرچ کرنے کی عادت ہو. جو 11ویں 11ویں کا لنگر بانٹتا ہو، 12ویں کا لنگر بانٹتا ہو، جس کو خرچ کرنے کی عادت ہے وہی دے گا، دوسرا کوئی نہیں دے گا. اور آپ دیکھ لیں سراب زدہ علاقوں میں ذرا نظر دوڑائیں، کدھر گئے یہ سارے بیواؤں کی خدمت کروانے والے؟ وہاں نظر آتے ہیں تو 11ویں اور 12ویں کھانے اور منانے والے نظر آتے ہیں، یا وہ دعوت اسلامی نظر آتی ہے یا تحریک لبیک نظر آتی ہے. آن کا ریکارڈ بات ہے، آپ چیک کریں نا جا کے. الٹا آنے کا نہیں جی جو فضول خرچی اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے. میں کہ تیری جیبو لے کے کیتے. میں مثال دوں، یہ موبائل میری اپنی خرید ہے، میں چاہوں کہ کسی نے گفٹ کر دیں، تیجے نو کی پیڑ ہے. کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ ہونا چاہیے. بھائی میری شے صرف میں دے دی خوشی نہ، میرا مال ہے، سنی کا مال ہے. سنی لانا ہے نبی دے میلاد تے، کیونکہ نبی دے صدقے ہر شے سنی کو ملی. تو تمہیں تیسرے محلے اس کی پیڑ ہے. یہ لائٹنگ کیوں کرتے ہو، یہ فلاں کیوں کرتے ہو، یہ فلاں کیوں کرتے ہو؟ نہ ایویں روکیا نہیں رکتے سنی، بلکہ میرے رب نے روکن والے رکھے ہی کہاں نہیں. پتہ ہے نا سنیا کے مزاج کا، 4 دن بڑے تتے ہوتے ہیں پھر ٹھنڈے ہو کے بہ جاتے. میرے رب نے انہوں بچ رکھ دیتا. یہ جی لیا دن نہیں تو سنی پھر پکڑا ہو کے میں زورے چ آ جانا. اچھا پچھلے سال جی گلی نہیں نہ سجائی تھی ایتکی میں وہ بھی سجاواں. اس کو میں یعنی پریکٹیکل مثال میں ایک دے دیتے. آپ دیکھتے ہیں نہر پہ کبھی صبح صبح سیر کے لیے آپ کو وقت ملے، آپ اگر جا رہے ہیں تو نہر کا پانی بڑا زور سے پہلے چل رہا ہوتا ہے، مگر 1-8 کلومیٹر کے بعد میں پانی کی سپیڈ جو ہے چلنے کی وہ بڑی سلو ہو جاتی ہے. اب اس کا کیا کرتے ہیں محکمے والے، وہ 1-1.5 کلومیٹر کے بعد 2 کلومیٹر کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ٹھوکریں آگے بنا دیتے ہیں.
ہوتا کیا ہے کہ وہ جو پانی چلتے چلتے ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے نا، بالکل سلو ہو چکا ہوتا ہے، جب ان ٹھوکروں سے جا کے وہ ٹکراتا ہے تو وہ پھر اچھلتا ہے اور نئی زندگی پا کر، نیا زور پا کر پھر چلتا ہے، پھر 2-4 کلومیٹر نکل جاتا ہے، پھر جب ٹھنڈا ہونے لگتا ہے آگے پھر چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں وہ ٹھوک کر اسے کہہ دیتے ہیں، وہ بنا دیتے، وہ پھر پانی اچھلتا ہے اور نئے زور سے آگے چلتا ہے۔ میرے رب نے بھی یہ ٹھوکریں درمیان میں رکھی ہیں، فرمایا سنی ہوش نال چل کے نبی دیا خوشیاں منا، تو جب ٹھنڈا ہونے لگے گا تو ڈیزل کا پلا ڈبے اگر نہیں اور ہمیں تو سنی میں جذبے نہ لٹنا ہونا کہ پرا ہو جا مردودہ سی نبی دی خوشی مناؤں۔ یہ میرے رب کے فیصلے، مگر ہم مقدر کی بات کرتے ہیں، تیرے مقدر ذکر مصطفیٰ ڈکنا ہے تے روکنا ہے، ساڈے مقدر صبح و شام ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو۔ اب میرا رب چاہتا ہی نہیں کہ پلید وہ ویتے میرے محبوب دے ذکر ہے محفل پوے۔ آپ دیکھ لیں عالمی ارواح میں اللہ پاک نے سب سے پہلا جو جلسہ کیا، جلسہ توحید، فرمایا سارے آ جائے، پاک روحیں بھی، پلید روحیں بھی، کافر بھی، مومن بھی، سارے آئے، جلسہ شروع ہوا۔ میرے رب نے ایک سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں؟ سارے آنکھا بلا حضور کی پیروی میں۔ جب جلسہ یہ ہو گیا صرف ایک سوال جواب، توحید کا جلسہ یہ نہیں تھا۔ جب یہ ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلی جاؤ، روحیں واپس۔ جب واپس گئی نا اللہ پاک نے پھر ایک جلسہ کیا، جلسہ عظمت مصطفیٰ۔ اس جلسہ کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ساروں نے نہیں آنا، مخصوص لوگ بلوائے، فرمایا صرف نبی اور رسول جو بنانے ہیں نا میں نے ان کی روحیں آنا۔ یا اللہ کچھ مسلمان مومن ان کو بھی بلا لیتا، فرمایا نہیں، حقیقی پاک میری مخلوق انسانیت کی مخلوق کی چون صرف نبی رسول معصوم، صرف انہیں بلاؤں۔ سارے نبی رسول آ گئے، میرے رب نے پھر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب اس مضمون پر میں آتا ہوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میرے رب نے نبیاں اکٹھا کر کے نا روحاں تے فرمایا کہ تم پاک صرف آ گئے، یا اللہ یہ کیا سب کو بلا کے یہ اعلان کر دیتا؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، میں بے نیاز ہاں، آدھے ذکر دی محفل ہے پلید بھی گوارا کر لینا، پر اپنے محبوب دے ذکر دی محفل کوئی پلید میں گوارا کرتا ہی نہیں، صرف پاک ہوں۔ اچھا یا اللہ جلسہ ہو گیا، اس حالت کی عظمت کا بیان کی اللہ پاک نے خود بیان فرمایا، فرمایا نبی اور رسولوں تو میں کتاباں دیواں گا، حکمتاں دیواں گا، تو میں امتاں دیواں گا، کہ پھر تہاڈے کول ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے نا میرا مصطفیٰ آئے گا، میرا حبیب آئے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پکا وعدہ کرو، ڈاڈا کا موقع ہے یا اللہ کی، فرمایا جب میرا رسول آ جائے نا تسی آدھا امتاں نو چھڑ کے میرے مصطفیٰ دی غلامی کرنی، میرے مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے، میرے مصطفیٰ پر کی مدد کرنی ہے، اور پھر اس پر عہد و پیمان کیا، گواہ مقرر کیے۔ تو خیر بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں صرف پاکیزہ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس محفل میں آنے والے سلیکٹڈ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پسند کیا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب گفتگو کے آخر میں صرف ایک اشکال کا مختصر سا جواب اور گفتگو ختم۔ صحابہ محفل میلاد نہیں کرتے تھے اس طرح، آپ کیوں کرتے؟ اب اس کے جواب کے لیے میں آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے کہ ہر بندہ سمجھ جائے گا، ذکر محبوب کی ضرورت کب ہوتی؟ جب محبوب دکھائی نہ دے رہا ہو، اور جب خود محبوب دکھائی دے رہا ہو تو پھر ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ذکر یہی ہے نا کہ محبوب کی زلفیں ایسی، محبوب کا چہرہ ایسا، محبوب کی آنکھیں ایسی، محبوب کی ادائیں ایسی، یہ ہوتا ہے نا ذکر، کہ جن کو تکنا نصیب ہو رہا ہوگا۔ بات سن
صحابہ کرام ہم سے بڑا کام کرتے تھے. ہم کرتے ہیں محفل ذکر مصطفیٰ اور وہ کرتے تھے محفل جمال مصطفیٰ، وہ کرتے تھے محفل حسن مصطفیٰ، وہ کرتے تھے محفل جلوہ مصطفیٰ. وہ صبح شام مصطفیٰ کے چہرے انور کو تکتے تھے. ہم پڑھ کر کہتے ہیں کہ حضور کی زلفیں ایسی ہیں، وہ تک تک کر کہتے تھے کہ مصطفیٰ کی زلفیں بے مثال ہیں. ہم پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ کہ حضور کا چہرہ ایسا ہے، اور وہ دیکھ دیکھ کے بیان کرتے تھے کہ مصطفیٰ مسجد میں نماز پڑھاتے، دائیں طرف سلام پھیرتے تو ادھر کی مسجد نبوی روشن ہو جاتی، بائیں طرف سلام پھیرتے تو ادھر کی دیواریں روشن ہو جاتی. گویا صحابہ وہ ذکر مصطفیٰ کرتے تھے مگر تک تک کر. ہم کرتے ہیں پڑھ پڑھ کر، وہ کرتے تھے تک تک کر. وہ اگر تک کر ذکر مصطفیٰ نہ کرتے تو آج ہمارے تک پہنچنا کیسے؟ اس لیے صحابہ ہم سے بڑا کام کرتے رہے. رہی بات یہ کہ محفل ذکر مصطفیٰ کرتے تھے یا نہیں، کہ میرے مصطفیٰ کا جب وصال ہوا نا، چہرہ انور چھپا نگاہوں سے، اب صحابہ کا کام ہی یہ تھا جہاں 4 بندے اکٹھے بیٹھ جاتے وہاں حضور کی شانیں بیان کرنا شروع کر. اب وہ سال کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے، وہ سال کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے. جہاں 4 جی بیٹھے ہوں وہیں پہ حضور کا ذکر. الحمدللہ اسی لیے آج ہم کہتے ہیں نا ساری کائنات روزے عبادتیں ہر شے اکٹھی کر لی جائے نا، مصطفیٰ کے صحابی کے برابر کوئی ہو سکتا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ صحابی کو وہ عبادت ملی جو کائنات میں کسی اور کو نصیب ہی نہیں، اور وہ ہے چہرہ مصطفیٰ کو تکنے والی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. ایمانداری سے بتائیں، کوئی ہے آپ میں سے جو حضور کے نام پر، حضور کی عزت پر کٹنے کے لیے تیار ہو؟ سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے. تسا حضور نے دیکھے، کچھ نصیب کوئی ہوگا جس نے خاتمے دیدار کبھی کیا ہوگا؟ کسی نے نہیں دیکھا، کٹنے کے لیے تیار ہیں. ایمانداری نے دسو جنہ دیکھ لیا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. غازی علم الدین مجھے یاد آ رہے ہیں. میں کیا بھی معافی شافی مانگ لیے کورٹ کو لوں، بلکہ وہ ایک روایت یہ ہے کہ وہ میاں والی کی جیل میں تھے. وہ وہاں کا جو سپاہی تھا وہ کہتا ہے کہ اچانک ایک روشنی وہ آپ کے کمرے میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلی. میں اتنی دیر میں جب دوڑ کے آیا دیکھوں تو صحیح کچھ بھی نہیں. غازی سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے، رات آدھی رات کا وقت ہے. میں نے غازی سے پوچھا غازی صاحب مسئلہ کیا؟ مجھے سیدھا سیدھا بتا. غازی ہنس کے ٹال رہا ہے. میں نے بڑی محنتیں کی. اس نے کہا پھر میری زندگی میں کسی کو بتانا نہیں. میں نے وعدہ کر لیا. غازی صاحب نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ابھی ابھی مولا کائنات سید علی شیر خدا کی روح مبارک میری چکی میں آئی. یہ جو نور دیکھا ہے نا، یہ حضور مولا کائنات تشریف لائے تھے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ تجھے حضور بلاتے ہیں. میں نے کہا میں تو جنگلوں میں ہوں. مولا علی پاک نے فرمایا میں بھی علی ہوں. مجھے پکڑا حضور کی کچہری میں پیش کر دیا. اچھا حضور کی کچہری میں جب میں گیا نا تو جانے رحمت نے کھڑے ہو کر مجھ غلام کی پیشانی کو چھوڑا. اچھا مجھے فرمانے لگے علم دین میرے نام پہ تم نے بڑا کام کیا ہے، آج مانگ لے جو مانگنا ہے. اگر چاہے تو تجھے ابھی جیل کی سلاخوں سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اگر چاہے تو پھر پھندے پہ جھول کر میری بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے آ جانا. غازی علم دین عرض کرنے لگے، فرمانے لگے میں نے پھر پوچھا اس نے کہ آپ نے پھر کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ اس کے جواب میں غازی نے کہا میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، جب میں نے راجپال کو قتل کیا تھا اس وقت میں نے آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھا تھا، آپ کی زلفیں نہیں دیکھی تھی. جب نہیں دیکھی تھی تو مرنے کے لیے تیار تھا، اب دیکھ لیا ہے تو اب مجھے زندگی نہیں آپ کا قرب چاہیے.
فدا ہے بن دیکھے انوار دیدار کا عالم کیا ہوگا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اور جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرات مکرم، میں نے یہ بہت سے اشکالات میں صرف 2 اشکالات کے حوالے سے سادہ انداز میں بات اس لیے کی ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج کے دور میں بڑے کئی ڈاکٹر اپنے آپ کو کہلانے والے اور کچھ انجینئر اور پلمبر اپنے آپ کو کہلانے والے، وہ آپ کے ایمان اور عقیدے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، کسی کے ہاتھ میں اغوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین وہی رکھیں جو صحابہ اور اہل بیت نے ہم تک پہنچایا، اور وہ دین یہی ہے کہ حضور کی غلامی اور حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ خوشیاں میلاد کی ہم مناتے رہیں گے، مگر ایک بات ضرور ساتھ کہوں گا کہ جس میلاد والے کی آمد پر ہم اتنا خوشیاں مناتے ہیں، اس میلاد والے آقا کا پیغام بھی تو ہمارے لیے ہے نا، ان کی شریعت بھی تو ہمارے لیے ہے نا، وہ جو اسلام لائے اور ہم تک پہنچایا محنت کر کے، وہ بھی تو ہمارے لیے ہے۔ صرف نعرے لگا کے اور گھنٹیاں لگا کے اپنے آپ کو سمجھنے والوں کے آپ پاس چھٹی اب نہیں۔ حضور کے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا میلاد بھی مناؤ اور حضور کی سیرت بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا